الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اعلیٰ اوصاف سے نوازا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعلیٰ اوصاف کا ذکر کیا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قسم کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں. اب آگے اس رسول کے اوصاف کا بیان ہے. پہلا وصف کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تم لوگوں کو کوئی ناگواری پہنچے، کوئی مشکل پہنچے، یہ ان کو ناگوار گزرتا ہے، یہ ان پر شاق گزرتا ہے. حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بیتاب رہتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تیسری صفت وبالمؤمنین رؤوف، کہ مومنین پر وہ بہت مہربان ہیں، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہ 4 صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں. کہ پہلا وصف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی زبوں پر اور امت کے دین سے دور ہونے پر انتہائی بیتاب رہتے ہیں، اور یہ صورتحال ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ایک اور جگہ بھی قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان کو ہی نقصان نہ دے بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر وقت لوگوں کے کڑن اپنے دل میں محسوس فرماتے تھے کہ یہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، تو حد سے زیادہ فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں آپ کو یوں خطاب فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان کو نقصان دے بیٹھیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضور علیہ السلام کے 4 اوصاف کا ذکر فرمایا، اور ان 4 کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے حد درجے مہربان ہیں، امت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے والے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی یہ صفت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی منہج میں نظر آئے گی کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اور ہدایت کا نور اپنی امت تک پہنچایا. ہر ممکن طریقہ اختیار فرمایا، مختلف اسلوب اختیار فرمائے، مختلف مناہج اختیار فرمائے. عام طور پر اگر ایک ہی طریقے سے آپ مخاطب کو سمجھائیں گے تو بعض اوقات وہ بات اس کے لیے مؤثر نہیں ہوتی. مخاطب کے لیے جو سب سے مؤثر بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو نفسیاتی سطح ہے اس کے مطابق اس سے بات کی جائے. اللہ نے لوگوں کو مختلف رویوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر آپ اپنے مخاطب کے رویے پر غور نہیں کریں گے، اس کے رویے پر غور کیے بغیر اس کو کوئی بات کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کی بات میں اثر نہ ہو. جیسے ایک کسان بیج کاشت کرتا ہے، اب وہ صرف بیج کی صلاحیت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین میں صلاحیت کتنی ہے. جہاں بیج کو کاشت کیا جانا ہے اس زمین میں صلاحیت کتنی ہے، موسم کیسا ہے، پانی کی جو فراہمی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی. تو وہ یہ تمام صورتحال دیکھ کر بیج کاشت کرتا ہے. اگر وہ صرف بیج کی صلاحیت پر ہی اکتفا کر لے کہ یہ بیج بڑا باصلاحیت ہے،
اور یہ اگ کر رہے گا، زمین کی صورتحال کو نہ دیکھے، موسم کی صورتحال کو نہ دیکھے، فصل کی صورتحال کو نہ دیکھے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس بیج کو ضائع کر بیٹھے۔ یہی صورتحال دین کی دعوت دینے والے کی ہے کہ وہ صرف دعوت دین کے حق ہونے کو نہ دیکھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو حق ہے، اور حق کے اندر فطری صلاحیت ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اندر فطری صلاحیت بھی ہے، لیکن جو آپ کا مخاطب ہے اس کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس وقت قبول حق کی صلاحیت اس میں کتنی ہے، وہ آپ کی بات سن کر کیا رد عمل دے گا۔ تو یہ جو رویوں کا مطالعہ ہے، اس کو آج کل نفسیات کے علم کا نام دیا گیا ہے، اور دعوت دین میں سب سے زیادہ جو اثر انگیزی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو دعوت دیں تو اس کی صورتحال کا جائزہ لے لیں کہ وہ کس طرح کے جذبات محسوس کر رہا ہے۔ انسان مختلف جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے، کبھی وہ منفی جذبات کے زیر اثر ہوگا، دباؤ میں ہوگا، نفرت محسوس کر رہا ہوگا، غصے میں ہوگا۔ اگر منفی جذبات کے زیر اثر شخص کو آپ مخاطب کریں گے تو چاہے آپ کتنی بھی مثبت بات کریں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان جذبات کے زیر اثر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے۔ اور کبھی انسان مثبت جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اداسی سے دور ہوتا ہے، دباؤ سے آزاد ہوتا ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں وہ آپ کی بات زیادہ بہتر طریقے سے لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی انہی صورتحال اور انہی انسانی رویوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں مخاطب کیا ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ کبھی ترغیب کا راستہ اپناتا ہے، کبھی ترہیب کا راستہ اپناتا ہے، ایک اسلوب پر اکتفا نہیں کرتا، کبھی جنت کی بات سنائے گا اور پھر کبھی جہنم کی بات سنائے گا۔ ایک طرف انسان کو شوق دلاتا ہے، دوسری طرف انسان کو خوف دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کہانیوں سے، قصوں سے جلدی اثر لیتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو واقعے سے سبق لینا انسان کے لیے عام طور پر آسان ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے قصوں کا بھی سہارا لیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے سے پہلے قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک بڑا بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم جہاں بھی قصہ سناتا ہے تو مقصد صرف اس کا قصہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو ماضی کے قصے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی نفسیاتی صورتحال کو ملاحظہ رکھتے ہوئے قرآن کریم میں ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان یکبارگی حکم قبول بعض اوقات نہیں کرتا، ایک عادت ہمارے اندر پختہ ہے تو اس عادت کو زائل ہونے میں وقت لگے گا۔ آپ اگر چاہیں گے کہ میں یہ عادت فوراً چھوڑ دوں تو شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، مجھے کچھ وقت لگے گا اس عادت کو چھوڑنے میں، اس صورتحال سے باہر آنے میں۔ انسان کی اسی رویے کو قرآن کریم نے مد نظر رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے جنت اور جہنم کی آیات نازل کی ہیں، پہلے انسان کو قائل کیا ہے، اس کی ایمانی کیفیت کی آبیاری کی ہے، تو پہلے جنت اور جہنم کی آیات نازل کی، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں حلال اور حرام کے احکامات نازل کیے۔ حضرت عائشہ اسی روایت میں فرماتی ہیں کہ اگر لوگوں کو فوراً کہہ دیا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، تو وہ کہہ دیتے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تدریج کے اسلوب کو اپنایا ہے کہ پہلے لوگوں کی جو فکری تربیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اہتمام فرمایا، اور جب لوگوں کا جو فکری لیول ہے وہ درست نہج پر آ گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر حرام اور حلال کے احکامات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، اور یمن بھیجتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ پہلے انہیں اس بات پر قائل کرو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دیں۔ جب یہ کام ہو چکے، اس میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں،
یعنی جب وہ ایمان کی طرف آ جائیں تو پھر انہیں کہو کہ نماز فرض ہے. جب وہ نماز کے معاملے میں تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر انہیں کہو کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو یہ تدریج ہے کہ پہلے آپ ایک آدمی کے نظریے کو درست کریں، نظریہ درست کرنے کے بعد پھر اس کے عمل پر توجہ دیں. عمل میں چونکہ بدنی عبادت آسان ہوتی ہے بنسبت مالی عبادت کے، کہ لوگوں کے اندر چونکہ فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے تو جلدی مال نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو حضرت معاذ کو آپ نے نصیحت کی کہ ایمان کے بعد انہیں نماز پر آمادہ کرو، اور وہ جب نماز پر آمادہ ہو جائیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کی طرف لاؤ اور مالی عبادت کی ان کو ترغیب دو. تو یہ وہ انسانی رویے ہیں یا انسان کے نفسیاتی پہلو ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مد نظر رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں یہ جگہ جگہ نظر آئیں گے. مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں، کہ ایک نوجوان صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. اب یہ بڑا عجیب سوال ہے جو براہ راست پیغمبر سے کیا جا رہا ہے، مجلس میں کیا جا رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور وہ اس کو روکنے کے لیے لپکے کہ یہ کیسے سوال کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو. اس نوجوان کو اپنے قریب کیا. اب حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کو سمجھانا شروع کیا، اور آپ سمجھانے کے انداز پر غور کریں. آپ نے اس سے فرمایا کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی شخص یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی شخص یہ عمل کرے. پھر آپ نے فرمایا اچھا تم یہ برداشت کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو محبوس کیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. پھر آپ نے پوچھا تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گوارا کرو گے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، والذی بعثک بالحق، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے. پھر آپ نے خالہ کا ذکر کیا، پھپھو کا ذکر کیا، عورت کے جتنے رشتے ہیں ان تمام کا ذکر کر کے آپ نے اسے یہ سمجھا دیا کہ جیسے تم یہ نہیں چاہتے کہ تم سے متعلق کسی خاتون کے ساتھ کوئی شخص یہ عمل کرے تو دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے. تو گویا اس کی جو ایک نفسیاتی سطح تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا اور اس کے اس رویے کی اصلاح کی کہ تم جس عورت کے ساتھ یہ عمل کرو گے آخر وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہوگا. تو جس طرح تم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ یہ عمل گوارا نہیں کرتے تو دوسرے بھی گوارا نہیں کرتے. اس کو سمجھانے کے بعد پھر آپ نے اس کے سینہ اطہر پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کے سینے کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے ساتھ طرز عمل اپنایا. اس قسم کے واقعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص والدین کو، اساتذہ کو، بڑوں کو، ہر اس آدمی کو جس سے کوئی چھوٹا وابستہ ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، وہ چھوٹا بھائی ہے، وہ اولاد ہے، کہ اس کی تربیت کس طریقے سے کی جائے. ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ فوراً غصے کا اظہار کر دیا جائے. بچے نے کوئی غلطی کی، شاگرد نے کوئی غلطی کی، چھوٹے بھائی نے کوئی غلطی کی، اب اس غلطی کے اسباب پر غور کیے بغیر یا غلطی کرنے والے کی نفسیاتی صورتحال کو ملاحظہ کیے بغیر ہمارے پاس آسان راستہ ہے کہ بس غصے کا اظہار کر دیا جائے. اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکال کر ہم یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، حالانکہ اس سے معاملہ ختم نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تربیت فرمائی، کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. ایک اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے بدوی، دیہاتی تھے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خود فرماتے ہیں، اب یہ ان کی زبانی واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے لیے میں مسجد گیا، میں وہاں جا کے نماز میں شامل ہوا۔ اب اتنے میں کسی کو چھینک آئی۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ چھینک کا جواب نماز میں نہیں دیا جاتا، چونکہ دیہاتی تھے، باہر سے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع کم ملتا تھا، تو اس تعلیم کی انہیں خبر نہیں تھی۔ تو جیسے ہی کسی کو نماز میں چھینک آئی، انہوں نے اس کو جواب دیے یرحمک اللہ۔ اب جو ارد گرد صحابہ نماز میں کھڑے تھے، انہوں نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا، تو میں نے ان سے کہا، اب یہ نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ اب یہ انہوں نے دوسری غلطی کی نماز میں کہ پہلے چھینک کا جواب دیا اور اس کے بعد نماز میں صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر اپنی رانوں پر ہاتھ مارے نماز کی حالت میں ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسا نہ کرو۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ بعد میں یہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ جملہ منقول ہے، میں نے آپ سے نہ پہلے کوئی ایسا معلم دیکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا جس نے اتنے خوبصورت انداز سے مجھے سمجھایا ہو۔ قسم ہے اللہ کی، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا کہا، فواللہ ما قہرنی لا قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، قسم ہے اللہ کی، نہ تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، نہ انہوں نے مجھے مارا، نہ کسی ناگواری کا اظہار کیا، بلکہ مجھے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ دیکھو یہ نماز ہے اور جو عام لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے وہ نماز میں نہیں کی جاتی۔ تو اس طریقے سے انتہائی حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس تعلیم کا اثر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ انداز کو یاد رکھا، اور بعد میں تعریفانہ انداز سے اس کا ذکر بھی کیا کہ دیکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ تو آپ علیہ السلام سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، کہ کس قدر خوبصورت انداز سے انہوں نے مجھے سمجھایا۔ تو اس میں ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ جب چھوٹوں کو سمجھانا ہو تو اس طریقے سے انہیں سمجھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر حضور علیہ السلام کی دعوت کے انداز پر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جو اس کا ایک سماجی اس کی شخصیت ہوتی تھی اس کو بھی مد نظر رکھتے تھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ جب وفود باہر سے آتے تھے، بہت سارے وفود آئے تھے باہر سے، عربوں میں وفد آنا اور جانا یہ بڑا ایک اہم ایونٹ ہوتا تھا، بڑا ایک اہم ایک طرز عمل ہوتا تھا۔ اگر کسی قبیلے نے کہیں وفد بھیجنا ہو اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا، وفد کے لیے، وفد میں جانے کے لیے افراد منتخب ہوتے تھے، ان کے نام باقاعدہ لکھے جاتے تھے، اور پھر وہ اچھے لباس پہن کر اچھی سواریوں پر سوار ہو کر وفد کی شکل میں وہاں جاتے تھے جہاں انہیں وفد بنا کر جانا ہوتا تھا۔ تو عربوں کے اس سماج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا بڑے اہتمام سے استقبال فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی وفد نے آنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفد کے استقبال کے لیے خوبصورت لباس زیب تن فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ اچھا لباس پہن لو، اور وفد کا استقبال حجرہ مطہرہ سے باہر آ کر، مکان سے باہر آ کر دروازے پر استقبال فرماتے تھے، اور اگر وفد کے ساتھ کوئی سردار آیا ہوتا تھا تو اس سردار کے اعزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پہ اس کو بٹھایا کرتے تھے، اور وفد کے ساتھ گفت و شنید سے پہلے ان کو مانوس کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وفد آیا اور آپ نے فوراً دعوت دینی شروع کر دی، پہلے ان کے ساتھ انسیت پیدا فرماتے تھے، ان کے اچھے کاموں کی تعریف فرماتے تھے، ان کے کلچر پر ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ جب وفد آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت کا پیغام رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا کرتے تھے۔
تو یہ وہ نفسیاتی پہلو ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مد نظر رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں نے صرف چند مباحث سیرت سے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس مختصر وقت میں، کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں نفرت عام ہے، ہر شخص غصے سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو غصے سے مخاطب ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، والد ہے، برابر کا ہے، جو بھی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے چھوٹوں کو غصے میں مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی منفی جذبات ہوتے ہیں، تو وہ ہماری بات سن کر اپنے اندر بغاوت کے جذبات تو پیدا کرتے ہیں، کوئی مثبت اثرات ہمارے اس نصیحت کا نہیں لیتے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے پر مثبت اثرات ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابھی کل پرسوں ہماری قوم نے استاد کا دن منایا۔ اب ہم اگر غور کریں کہ استاد کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، تو ہمیں بہت کم اثرات نظر آئیں گے۔ ہمارے معاشرے کی تربیت نہیں ہے، لائن میں کھڑا ہونا کوئی گوارا نہیں کرتا، برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، تحمل کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو ان تمام کمی کوتاہیوں کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ وہ حکمت سے خالی ہیں، وہ اپنے مخاطب کے نفسیاتی سطح کا مطالعہ نہیں کرتے، اور بغیر ان چیزوں پر غور کیے وہ نصیحت کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نصیحت کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ہر جمعرات کے دن۔ تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ روزانہ نصیحت فرمایا کریں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں روزانہ نصیحت نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا کر کے میں تمہارے اوپر بوجھ بن جاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقفے سے نصیحت فرماتے تھے۔ اگر ہر وقت آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو آپ کی نصیحت اپنا اثر کھو دے گی، اگلا بندہ آپ کی بات کا اثر نہیں لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے مشہور شاگرد اکرمہ کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، ہفتے میں 1 مرتبہ لوگوں کو واعظ کہا کرو، اگر بہت ضروری ہو تو 2 مرتبہ کہو، اگر تم زیادہ ضرورت محسوس کرو تو 3 مرتبہ کرو، ہفتے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تمہیں واعظ کہنے کی اجازت نہیں۔ ابن ابی سائب یہ مدینہ طیبہ میں مشہور بزرگ تھے، تابعی تھے۔ ان کے بارے میں آتا تھا کہ یہ مسجع عبارات دعا میں کہا کرتے تھے، یعنی جیسے شاعری کے آخر میں موزون اور مسجع قسم کی عبارات ہوتی ہیں، تو یہ اس طریقے سے دعا کرواتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہر وقت واعظ کہا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، تم 3 باتوں میں میرے ساتھ عہد کرو کہ ایسا نہیں کرو گے، ورنہ میں تم سے سخت باز پرس کروں گی۔ پہلا وعدہ یہ کرو کہ دعاؤں میں مسجع عبارات نہ لایا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ اور دوسرا وعدہ یہ کرو کہ ہر وقت لوگوں کو نصیحت نہ کرو، اور حضرت عائشہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ واعظ کہو، زیادہ ضروری ہو 2 مرتبہ کہو، بہت زیادہ ضروری ہو تو 3 مرتبہ کہو، اس سے زیادہ کوئی واعظ نہ کہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا اگر ہم جائزہ لیں گے اور اس سے کوئی سبق حاصل کریں گے، نصیحت کرنے کا انداز ہم سیکھیں گے، تو پھر نصیحت میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا مخاطب اس اثر کو قبول کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں معاشرے کے اندر واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔